الرحمن الرحیم۔ یہ جو نام نہاد احتساب کا عمل ملک کے اندر ہے، اس کے حالات آپ دیکھ لیں کہ آج تقریباً 4 مہینے ہو گئے یہ نیب کے آرڈیننس جاری ہوئے ہیں، اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان نیب آرڈیننسز کو کس طرح جو کیسز ہیں ان پر لاگو کیا جائے۔ پہلے ایک آرڈیننس جاری ہوا، اس کے بعد دوسرا جاری ہوا، اور آج 4 مہینے کے بعد بھی نہ عدالتوں کو علم ہے نہ نیب کو علم ہے۔ عدالتیں نیب سے پوچھتی ہیں، نیب عدالتوں سے پوچھتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جن پہ آپ نے الزام لگائے ان کا کیا قصور ہے کہ وہ 4 سال سے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، کیس آپ کے پاس ہے نہیں، جھوٹے کیس بناتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں یہ اس طرح نہیں جائیں گی، یہ ان لوگوں کو ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ جو آج اقتدار میں ہیں، جو آپ نیب چلاتے ہیں، یہ ملک کے قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جھوٹے مقدمے بنائے۔ ورنہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ٹی وی کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے۔ چیئرمین نیب صاحب ریکارڈ جو پیش کیا ہے پی اے سی کے اندر، پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین کوئی طبقہ اگر ہے تو وہ سیاستدانوں کا ہے۔ ہم نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ جو 539 ارب روپیہ ریکور کیا ہے، جس میں سے صرف 1.6 ارب جو ہے وہ چیئرمین نیب صاحب قومی خزانے میں جمع کرا سکے ہیں، یہ کس سے ریکور کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ سارا پیسہ ہاؤسنگ اسکیموں سے ریکور کیا ہے۔ تو کیا نیب ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے بنی تھی؟ کیا پہلے ادارے نہیں تھے؟ یہ بہت سی باتوں کے جواب پاکستان مانگتا ہے کہ کیوں آپ اس ملک کا وقت ضائع کرتے ہیں، کیوں آپ اس ملک کی حکومت کو تباہ کرتے ہیں۔ پہلے ایک غیر قانونی ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر لگائے گئے تھے اکاؤنٹیبلٹی پر۔ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی محکمہ وفاقی حکومت میں نہیں ہے۔ نیب کا ادارہ ہے اور ایف آئی اے ہے۔ حکومت پاکستان وہاں صرف درخواست گزار بن سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ خواجہ نوید صاحب بھی اس کی تائید کریں گے۔ درست ہے۔ تو یہ جو آپ ایڈوائزر لگاتے ہیں، جو ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، تو کیسے اکاؤنٹیبلٹی، وہ ایڈوائزر کیسے اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے؟ پہلے ایک صاحب 3.5 سال بیٹھے رہے، اور میں نے ان کے بارے میں کہا ہے، اور پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پہلے جہاز پر اس ملک سے فرار ہوں گے، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی جو ایڈوائزر صاحب تھے اور جو چیئرمین نیب صاحب ہیں، جو آج کل ڈیلی ویجز پر ہیں، یہ جاتے ہوئے ذرا اس ملک کے عوام کو بتا جائیں کہ ان کی اثاثے ہیں کیا، کیونکہ ایک دن ان سب سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے حقیقی اثاثے کیا ہیں۔ یہ حالات جس ملک کے نام نہاد احتساب کے عمل کے ہوں، وہاں باقی آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ایک خط آج کل بڑا وائرل ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ غلط ہو، کہ جو اس ملک کے چیف جسٹس تھے جنہوں نے ابھی عہدہ چھوڑا ہے، وہ اس بات پر مجبور ہوئے جانے سے پہلے جب وہ آفس میں تھے کہ وہ سیکرٹری داخلہ کو خط لکھیں کہ مجھے سیکیورٹی مہیا کی جائے، کیونکہ میں نے ایسے کیس سنے ہیں جن سے میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ خط ڈپٹی رجسٹرار نے سیکرٹری انٹیریئر کو لکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو تاحیات سیکیورٹی مہیا کی جائے۔ کیا یہ خط لکھنے کی ضرورت تھی؟ کیا اس ملک کی حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو کیا سیکیورٹی چاہیے؟ اس سے پہلے جو چیف جسٹس ان کو کیا سیکیورٹی دی گئی ہے؟ یعنی آپ حکومت کی کارکردگی کا اندازہ یہ لگا لیں کہ چیف جسٹس صاحب بھی مجبور ہوئے کہ وہ دفتر چھوڑنے سے پہلے حکومت سے یہ درخواست کر دیں کہ میری سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ ان کو شاید یہ پورا یقین تھا کہ جب میں نے دفتر چھوڑ دیا تو میری بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے۔
اور بدنصیبی یہ ہے کہ ایک پہلے چیف جسٹس تھے، وہ ڈیم بنانے والے تھے، ان کا نام اس سے مشہور ہوا. جو سابقہ چیف جسٹس ہیں وہ بلڈنگ گرانے کے لیے مشہور ہیں. اور یہ بدنصیبی ہے کہ جو لوگ اس نسلہ ٹاور میں، میرا کوئی عزیز کوئی دوست وہاں نہیں ہے، بدنصیبی ہے کہ جن لوگوں نے بازار سے یہ اس بلڈنگ میں اپارٹمنٹ لیے تھے، یہ بلڈنگ پتہ نہیں 20-30 سال پرانی تھی، کتنی تھی جی؟ تو آخر ان لوگوں کو جنہوں نے نہ بلڈنگ بنائی ہے، انہوں نے صرف خریدے ہیں، ان کو انصاف کون دے گا؟ یہ آج عدلیہ کی ذمہ داری ہے، یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، جس کی آنکھوں کے سامنے اگر غلط بلڈنگ بنی، لوگوں نے فلیٹ خریدے، تو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جمع پونجی سے یہ سارا فلیٹ لیے تھے، ان کو انصاف کون دے گا؟ یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو ہمارے انصاف کے نظام کے ہیں کہ ہم فیصلے کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اثرات کس پہ ہیں. آج آپ کے سامنے اسٹیٹ بینک کا بل پاس ہوا تھا، ابھی بل قانون بھی شاید نہیں بنا، نوٹیفیکیشن کم از کم میں نے نہیں دیکھا، لیکن جو سیونگز ریٹ ہے، جو پاکستان کے پینشنر اور جو لوگ کوئی اور کاروبار نہیں کر سکتے، وہ حکومت کے سیونگ اسکیموں میں پیسہ ڈالتے ہیں، اس کا ریٹ گرا دیا گیا ہے. بینکوں کا سود بڑھا دیا گیا اور سیونگز ریٹ کو کم کر دیا گیا. یہ پہلا تحفہ ہے اسٹیٹ بینک کا. دوسرا، جو ہاؤسنگ لونز تھے جن سے غریب لوگ گھر لیتے ہیں، اس اسکیم کو بھی آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ رول بیک کرو. تو یہ وہی باتیں جس کا ذکر ہم کرتے تھے کہ ملک کا نظام اب حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، اب آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرے گا براہ راست اسٹیٹ بینک کو کہ تم نے کیا کرنا ہے، اور اس کے اثرات پاکستان کے عوام پر پڑیں گے. جو منی بل حکومت نے پاس کیا رات کے اندھیرے میں، اس کے اثرات یہ ہیں کہ پچھلا مہینہ جو تھا، یہ پاکستان کی اس دور میں مہنگا ترین اضافہ، مہنگائی میں بدترین اضافہ اس مہینے کے اندر ہوا ہے. جو وزیر خزانہ یہ کہتے تھے کہ عوام پر اثر نہیں پڑے گا، میری ان سے درخواست ہے کہ ذرا جنوری کے اعداد و شمار دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام پر مزید کتنا مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے. یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے تھے. جی، وزیر اعظم پاکستان نے چائنا کا دورہ مکمل کر لیا. ایک تو اس پر تبصرہ کیجیے گا، آپ کیا کے خیال میں وہ کامیاب ہوا نہیں؟ دوسرا، اب نیب کا ایڈوائزر جو ہے وزیر اعظم کا، وہ تو آپ کی برادری آ گئی، آپ کا علاقہ بھی ان کے ہاتھ میں، مری کے ہیں اور عباسی بھی ہیں، تو کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، ہمیں سب کو بڑی خوشی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم چین گئے ہیں، انہوں نے وہاں ونٹر اولمپکس دیکھا ہے، ان کی شاید ملاقات بھی چینی رہنماؤں سے ہوئی ہے. اس کے بعد وہ شاید روس کا دورہ بھی کرنے والے ہیں. تو لیکن وہ بائیڈن نے ابھی ٹیلی فون نہیں کیا. ہمیں افسوس ہمیشہ اس بات کا رہتا ہے کہ بائیڈن ہمیں ٹیلی فون نہیں کرتا ہے. تو یہ دو کامیابیاں تو ہم نے حاصل کر لی ہیں. اللہ کرے بائیڈن بھی ٹیلی فون کر دے تاکہ وزیر صاحب کی پریشانیاں ختم ہوں. تو جو نیب کی بات ہے، یہ برادری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے. اس عہدے پر آپ بیٹھے ہوں، اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کی چھان بین کر لیں کہ عہدہ آئینی ہے یا نہیں ہے. میری نظر میں ایڈوائزر جو ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، انٹیریئر کا ہو سکتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی محکمہ جو ہے وہ حکومت کے اندر نہیں ہے، وفاقی حکومت میں، اور نہ ہی کوئی اے آر یو ہے جو ایسٹ ریکوری یونٹ بنا تھا. جو پچھلے ایڈوائزر صاحب نے کہا تھا کہ میں $200 ارب کے اثاثے لے کر آؤں گا، میرا خیال ہے کچھ یہاں سے اثاثے لے کر ہی گئے ہیں، لائے تو ملک میں کچھ نہیں ہے. سر، یہ آج آپ کی سی ایس سی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی یاترا کے بعد ایم کیو ایم بھی آ رہی ہے. اس وقت جو ہے آپ حزب اختلاف جو بھی جماعتیں ہیں یا پی ڈی ایم میں پھر مل کر چلیں گی یا کچھ عرصے کے بعد پھر یہی بات ہے؟ جی، ہم اپوزیشن میں یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہیں. اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کی اتحادی جماعت ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، جے یو آئی، بی این پی، پی کے میپ، یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ اپوزیشن میں اکٹھی ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے
کہ اس ملک کے عوام کو اس حکومت سے، جو اس ملک کی سب سے نااہل اور کرپٹ ترین حکومت ہے، اس سے نجات دیں۔ اس کے لیے ہم بالکل اکٹھے ہیں۔ کل جب الیکشن ہوگا تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، یہی جمہوری عمل ہوتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے، آپ کے پاس ایک تجربہ ہے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کا قائم کا، اس تجربے کے بعد بھی آپ امید ہے کہ پیپلز پارٹی اور آپ کا الائنس ہونا چاہیے؟ ایک چیز دوسرا یہ کہ جو تجربہ پی ڈی ایم میں ہوا ہے، شہباز شریف اس تجربے سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنا نیا تجربہ کیوں کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی سے؟ نہیں، کوئی یہاں نیا تجربہ نہیں ہے، کوئی الائنس نہیں ہے۔ اپوزیشن میں جو تمام جماعتیں بیٹھی ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتی ہیں، ملتی ہیں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بناتی ہیں۔ وہ لائحہ عمل پارلیمان تک محدود ہے اور اس لائحہ عمل کا ایک مقصد ہے کہ جمہوری عمل کے ذریعے آئینی طریقے سے اس ملک کے عوام کو اس حکومت سے نجات دلائی جائے۔ تو کب شروع ہو رہا ہے سر یہ عمل؟ جی، کب شروع ہو رہا ہے یہ عمل؟ یہ عمل 3.5 سال سے جاری ہے۔ جس دن نمبر پورے ہو گئے، یہ عددی بات ہوتی ہے، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ جس دن یہ بیساکھیاں ہٹیں، یہ حکومت ایک دن نہیں رہ پائے گی، کیونکہ جو حکومت کے اپنے ایم این اے ہیں، جو اتحادی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم الیکشن میں اس بوجھ کے ساتھ گئے جو حکومت نے عوام پر ڈالا ہے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ سر ایک کریڈٹ تو آپ عمران خان کو دیں گے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو کافی زیادہ مخالفت رکھتی تھی وہ آج ایک پیج پر ہیں اور یکجا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، تو یہ کریڈٹ تو عمران خان یہ ان کی پہلی کامیابی ہے جی، مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ نے منی بل کی بات کی، تو لگتا یہ ہے کہ اسی شور شرابے میں جون میں بھی جو منی بل آئے گا، فنانس بل آئے گا، وہ بھی منظور ہو جائے۔ دوسرا یہ گزشتہ دنوں جو سینٹ میں ہوا اس کا کل بھی آپ نے کہا کہ اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب قصوروار ہیں، لیکن آپ ہی کی جماعت کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جو ہے عطا طارق صاحب، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا کوئی قصور نہیں، چیئرمین سینٹ کا قصور ہے۔ تو آپ لوگ کنفیوژن کا شکار کیوں ہیں؟ نہیں، ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ مجھ سے سوال کیے گئے تھے جیسے آپ نے کیا ہے، تو میں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب، ہمارے مشاہد حسین صاحب اور طلحہ محمود صاحب جو جے یو آئی سے ہیں، یہ سینئر لوگ ہیں، ان کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس سے جو رزلٹ ہے بل کے پاس ہونے یا نہ ہونے پر شاید اثر نہ پڑتا، لیکن جو سوالات اٹھے ہیں ان کا جواب لیڈرز اپوزیشن کو دینا چاہیے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ 4 افراد جن کے ووٹ سے وہ لیڈر اپوزیشن منتخب ہوئے تھے، وہ کیوں بار بار اس بل سمیت اپوزیشن کے خلاف ووٹ دیتے ہیں؟ اگلا بل بھی پاس آئی میں بھی ایک ڈیمانڈ آئی ہے کہ اگلا بل آئے گا تو پاس ہوگا۔ وہ نہیں آئی، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے فیڈ اپ پر عمل درآمد ہونا چاہیے، آپ کے نظر میں نہیں ہو رہا فیڈ اپ کے عمل؟ فیٹ ایف پہ کچھ شکیں ہوتی ہیں، اور یہ ہماری ناکامی اور کمزوری ہے کہ ہم 4 شکیں پوری کرتے ہیں، وہ 6 اور ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اب اسٹیٹ بینک کے بل کے بعد آپ کو یہ تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، اسٹیٹ بینک خود ہی معاملہ طے کر لے گا، کیونکہ آپ نے جو شکیں اسٹیٹ بینک کے بل میں ڈالی ہیں وہ انفارمیشن پاکستان کے عوام کی رائے کے بغیر، ان کو بتائے بغیر بھی دوسرے ملک کے اداروں کو دے سکتے ہیں۔ یہ شک ہے اس اسٹیٹ بینک کے بل کے اندر۔